بازار کوفہ کا ذکر ہوا، اب کوفہ سے شام روانگی اور پھر یزید کے دربار میں بی بی کا جو کردار ہے اس کو آپ بیان کر دیجیے۔ جی بالکل، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مدحہ میں کیا کہا جائے کہ یہ فقط مولائے کائنات کا ایک معجزہ کہا جائے، شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تو کم نہیں ہے۔ یہ بات میں بارہا کہتی ہوں کہ یہ علی کا ہی معجزہ تھا کہ انہوں نے زینب جیسی بیٹی پروان چڑھا کر زمانے کے سپرد کی، سبحان اللہ، کہ جس نے زمانے کو روشناس کروایا کہ کس طرح سے آپ ایک ایسا کردار، یعنی زینبی کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مکمل شخصیت اور کردار ہے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ یہ کربلا کو بقا دینے والی ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے۔ اور وہاں پر آپ نے تذکرہ کیا کہ جب یہ آتی ہیں، نکلتی ہیں، یعنی 11 محرم سے جب یہ قافلہ چل رہا ہے تو اسی وقت ہی آپ نے اپنے صبر کی مثال اس طرح سے دی کہ جب بھائی کے لاشے پر آتی ہیں جو پتھروں کے نیچے ہے، آپ اپنے آپ کو امام حسین علی مقام کی لاشے پر گرا دیتی ہیں۔ اور سوچئے جس بھائی سے اس قدر محبت ہے کہ میں نے شہید مرتضی مطہری کو کوٹ کیا کہ پہلی مرتبہ فقط شہادت کی خبر سنتی ہیں تو غش آ جاتا ہے، وہی زینب ہے کہ جب بھائی نے صبر کا پیغام دے دیا اور اطاعت الہی کا حکم دیا کہ امر ربی ہے زینب اور آپ کو صبر کرنا ہے، تو وہی زینب جب لاش پر آتی ہیں وہ کہ جو فقط تن ہے، اس کے اوپر سر نہیں ہے، جسم کے اوپر آپ کاندھوں کے نیچے ہاتھ دیتی ہیں اور ہاتھوں سے بلند کرتی ہیں بھائی کا لاشا، کٹے ہوئے گلے کو، رگوں کو چومتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینے کی جانب اشارہ کر کر، ھذا الحسین، یہ آپ کا حسین ہے، اور خدا سے اس قربانی کی دعا کے لیے التجا کرتی ہیں تقبل اللہ، خدا اپنی بارگاہ میں ہم اہل بیت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہاں سے آپ کے صبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بے شک کوفے کا دربار یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ جب حکومت مولائے کائنات میں جناب زینب آتی ہیں تو کس شان اور شوکت سے آتی ہیں کہ جب قافلے مولائے کائنات پہلے آ گئے کوفہ میں، جب آپ وہاں پر اپنا کوفے کو دارالحکومت قرار دیتے ہیں مولا علی، لیکن جب معلوم ہوا کہ بیٹیاں بعد میں آئی ہیں اور جب معلوم ہوا کہ آ گئیں تو رات کے وقت اہتمام تھا، مولا کائنات نے کہا کہ رات کے وقت ایسا ٹائم سیٹ کیا گیا کہ رات کے ٹائم آپ کوفے کے دروازے پر آپ کا قافلہ آیا اور خود بنفس نفیس مولا کائنات اپنی بیٹی جناب زینب کے استقبال کے لیے کوفے کے دروازے پر جاتے ہیں اور آپ خود مہار تھامتے ہیں اس سواری کی کہ جس پر جناب زینب سلام اللہ علیہ سوار ہیں، اور رات کے اندھیرے میں کوفے کی ہر گلی سے اور بازار سے گزرتے ہیں اور زینب کو تعارف کرواتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ سوچئے ایک یہ عالم ہے، ایک یہ وقت ہے جو یقیناً آپ کو سن 61 ہجری میں یاد آیا ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب بابا کے ہاتھ میں مہار تھی اور میں آئی تھی، اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں تو خاص طور پر آپ کو بازاروں اور گلیوں اور ان کوچوں سے اور ان بازاروں سے گزار کر لے جایا جاتا ہے کہ جہاں پر بد کردار یا صحیح خواتین کو نہیں رکھا جاتا، باقاعدہ ایک بدلے کے طور پر ان مقامات پر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ سوچئے کہ کس قدر مشکل اور سنگین حالات ہیں کہ آپ وہاں سے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک رسی تھی کہ جس سے ایک رسن تھے، 18 گلے تھے جس کو باندھا گیا تھا، اور اس صورت میں یہ قافلہ کہاں وارد ہو رہا ہے؟ ابن زیاد کے دربار میں، جس کے ایک سرے سے 18 خواتین کے اور امام سجاد جو علیحدہ ان کے گلے بندھے ہوئے ہیں ایک سرے سے، اور دوسرا سرا ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح تحقیر کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں ایک جو بڑا دروازہ ہے وہاں پر یہ داخل ہوتا ہے قافلہ، تو آپ کو فقط حقارت کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ میں جو سرائے رسی کا وہ کھینچتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھینچتا ہے تو وہ 18 کی 18 خواتین منہ کے بل زمین پہ آ کے گرتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی نواسیوں کا وہ حرمت ہے جو حرمت رسول اللہ ہے، اس کو کس طرح سے پامال کیا گیا۔ آپ سوچئے جب دشمن اس قدر جرأت کے ساتھ، اس قدر قوت اور طاقت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور آپ وہاں پر بازار میں بھی خطبہ دیں اور آپ اس طرح سے سامنے آئیں، اور پھر ابن زیاد کے دربار میں بھی،
اور پھر یہاں سے جب وہ قافلہ جاتا ہے، میں بہت مختصراً، جب شام کے بازار میں 72 گھنٹے ان بیبیوں کو کھڑا رکھا گیا، آئینہ بندی کروائی گئی بازار کی، لوگوں کو آمادہ کیا گیا، ان کو پتھر اور آگ دیے گئے کہ یہ باغی کا قافلہ جب یہ آئیں گے تو ان کے اوپر آگ برسائی جائے، ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں۔ سوچئے جہاں پر خواتین کی کہیں ہمت میں کمی آتی تھی تو وہاں پر جناب زینب کھڑی ہوتی تھی اپنی پوری قوت اور شجاعت کے ساتھ، ان بیبیوں کو سہارا دینے کے لیے۔ ان کا واحد سہارا، ان کی واحد کفالت میں اگر کوئی کفیل نظر آتا ہے تو وہ خود شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں۔ 72 گھنٹے جہاں پر بازار میں کھڑا رکھا جائے بیبیوں کو، سوچئے جب وہ دربار میں آئیں گی تو کیا وہ تھکی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ان کے قلب محزون اور مغموم نہیں ہے؟ جن کے قلوب پر اپنے چاہنے والوں کی، اپنے پیاروں کی شہادت کا زخم ہے، نہ صرف زخم ہے بلکہ راستے کی تھکاوٹ ہے ان کوڑوں کا کہ جو ان ملعونوں نے مارے، اور وہ ردا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جس سے ایک مرتبہ نہیں چھینا گیا۔ بازار، شام کے بازار میں اور دربار میں اور کوفہ سے لے کر کربلا سے بیچ میں ہزارہا محلے اور مقامات ایسے آئے کہ جہاں پر ترس کھا کر ان بیبیوں کو چادریں دی گئیں، مگر ہر بار یزید کی افواج نے نیزوں کی انیوں کو چبھو کر سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ وہ بیوی جس کا سر زخمی ہے، مگر وہ جہاں پر ام المصائب ہے وہیں پر وہ بطلۃ الکربلا بھی ہے، وہ کربلا کی شیر دل خاتون بھی ہے۔ اور آپ اس قدر حشمت کے ساتھ جب اس دروازے پر آتی ہیں باب الساعت پر، جب آپ نے یزید کے دربار میں داخل ہونا ہے تو ایک مرتبہ آپ بددعا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں۔ جب اس مقام کو امام زین العابدین دیکھتے ہیں تو آپ اپنی پھپھی کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا جناب سیدہ، اے زینب، اے میری پھپھی جان، بابا کے لیے، قرب الہی کے لیے جہاں اتنی منازل کو طے کیا ہے، آپ نے اس منزل کو بھی طے کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر آپ قدم یزید کے دربار میں رکھتی ہیں، اور سوچئے جہاں 700 کرسی نشین ہیں اور ہر عمرہ اور روس جتنے بھی دنیا سے ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ایسے دربار میں اب زینب خطاب کرنے جا رہی ہیں اور ایسے شخص کے دربار میں کرنے جا رہی ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، جس نے اپنی جاہ و حشمت کو، عظمت کو دکھایا لوگوں کو بٹھا کر اور بلا کر، اور وہ خود بھی کیا ہے، وہ شاعر ہے، وہ بہت اچھا تکلم کرنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے۔ کس سے کلام کرنے جا رہی ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جب آپ نے چاہا کہ امام زین العابدین کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانا چاہا، جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور پھر اذانوں کو، جب جناب زین العابدین ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو اذان کا حکم ہوتا ہے اور اذانوں کی آوازیں آ جاتی ہیں، تو وہاں پر جب منقطع ہوا کلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطاب شروع کیا تو سوچئے یزید اپنی جباریت کو دکھا رہے ہیں نا، بتا رہا ہے کہ میں کس قدر بڑا ہوں، کس قدر طاقت رکھتا ہوں، اور چاہتا ہے ایک خاتون کے احساسات کو، مطلب کہ ان سے کھیل رہا ہے نا، ایک خاتون جو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ عام خاتون ہے جو ڈر جائے گی، جس نے ہیبت کو دیکھ لیا دربار کی تو شاید خاموش ہو جائے، مگر آپ کا پہلا جملہ، فقط پہلا جملہ، بلکہ پہلا جملہ نہیں، پہلا لفظ آپ کے خطبے کا یزید کے ارادوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے کا آغاز کیا اور کن الفاظ سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جو مقام صبر تھا وہ زینب کے لیے مقام شکر قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر صبر کرنا مشکل ہو جائے وہاں زینب شکر کر رہی ہیں کہ اے خدا تیری حمد ہے، تیری شکر و سپاس ہے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ بے شک۔ یعنی وہ جو چاہتے تھے ان کو نیچا دکھانا، ان کو ذلیل کرنا، آپ نے بتایا کہ ثنا ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے اس مصیبت کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور کہا وصلی اللہ علی محمد رسول اللہ وآلہ الطیبین، اور سلام ہو ہمارے نانا محمد رسول اللہ پر جو اللہ کے رسول ہیں۔ یزید کا یہی تو دعویٰ تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے جو انہوں نے رچایا ہے۔ ان سارے جتنے بھی یزید نے اپنی چیزوں کو سامنے رکھا تھا، ان تمام تر چیزوں کو، ان تمام تر خوابوں کو چکنا چور کرنے والی ذات تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور یہ فقط پہلا جملہ تھا۔ اور میں نے کہا کہ پورا خطبہ جس میں یزید کو بے نقاب کر کے رکھ دیا علی کی بیٹی نے، اور یہیں سے زوال تھا کہ جو یزید کا جس کا آغاز ہوا۔ اور جناب زینب نے بھرے دربار میں جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا مظلومیت کا اور جو کربلا میں واقعات ہوئے، آپ نے وہاں پر آشکار کیے کہ کیا یزید کے مظالم تھے اور کتنا مظلوم تھا میرا بھائی۔ اور حقارت میں کہا یزید نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ میں نے
خدا کو تم نے کیا دیکھا؟ آپ کا ایک مشہور ترین جملہ، آپ نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ سوچئے 72 لاشیں بغیر سر کے کٹے ہوئے ہوں، کیا خوبصورتی زینب نے وہاں دیکھی؟ وہاں پر جلوہ خدا کو زینب نے دیکھا۔ اور آج جس کربلا کو میں اور آپ دیکھتے ہیں اربعین اور عاشور پر، شاید 1400 سال پہلے اس خوبصورتی کو زینب کربلا میں کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں کہ فقط جمال کے علاوہ زینب نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، جمال الہی ہے۔ بجا فرمایا۔ ناہیدہ صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے کردار زینبی کو اجاگر کرنے کے لیے آج کی عورت، آج کی